میں نے اتفاق کے حوالے سے کچھ بات کی ہے. اتفاق میں برکت ہے. بچپن سے یہ کہانیاں بھی پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. آج میں نے بھی ایک حکایت جو ہے وہ بیان کی ہے. یہ فرمائیں کہ یہ اتفاق میں برکت یہ ہے کیا؟ یہ کیا برکت ہے اتفاق کے اندر؟ دنیاوی مثال یوں سمجھاؤں میں جی. اسکول کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ 11 بھائی تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. ایک بار وہ کسان تھا, ان کا باپ کسان نے ان کو 11 لکڑیاں دی باندھ کے, اور بھائیوں کو باری باری دی کہ اس کو توڑو. کوئی بھی نہیں توڑ سکا ان کو. پھر رسی کھول دی اور وہ ایک ایک بانٹ دی ان کو, بولا آپ توڑو. کڑک کھٹک سے ساری ٹوٹ گئیں. تو اس پر کسان نے سمجھا کہ دیکھو تم لوگ 11 متحد رہو گے تو تم پر دشمن غلبہ نہیں پا سکے گا, اور تم یہ اتفاق تمہارا ختم ہوگا, الگ الگ رہو گے تو ایک ایک کر کے دشمن تم کو ہڑپ کر جائے گا, تم کامیابی نہیں پا سکو گے. تو اتحاد میں برکت ہے. یونٹی جو ہے نا یہ بہت یعنی کہ مفید نہیں مفید ترین ہے. سبحان اللہ. گھروں میں جہاں مطلب یونٹی نہیں ہوتی نا, وہ گھر بے سکونی کا شکار ہوتا ہے. آئے دن لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں. لیکن جہاں گھروں میں اتحاد ہوتا ہے تو وہاں ماشاءاللہ اچھی فضا ہوتی ہے, پرسکون زندگی ہوتی ہے. واہ سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اور یہاں انگلش کا ایک فریز ہے حضور, یونٹی از اسٹرینتھ. جو اتفاق ہے یہ ایک طاقت ہے. اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھا یہ گیا ہے حضور, ہم نے جو اس طرح کی سٹوریز پڑھی ہیں یا بزرگان دین کا انداز پڑھا ہے یا اور حکایات پڑھتے ہیں, تو اس میں ایک بات بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ جو اتفاق کو ختم کرنے والی جو چیز ہے, یہ لوگ جو کانوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں, جگلیاں کھاتے ہیں, گھر کی آپس میں افراد جو ہے وہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں, تو اس طرح کے افراد جو ہیں یہ اتفاق کو توڑنے میں ایک جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا آپ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ کیا کریں, اور جن کے سامنے آ کر اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, بھئی تمہارا بھائی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, یہ سوچ رہا تھا, اس کو بھلے تمہاری جو ہے کام کرنے والی ہے وہ کہ آپ کی جو ہے وہ بڑی بھابھی جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ باتیں جو ہے وہ بنا رہی ہے, یہ خواب سہانے آنکھوں میں سجا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ایک یا تو غیبت ہوتی ہے یا تہمت یا چغلی. تو یہ کسی مسلمان کا عیب کھولنا, عیب دری, یہ بھی جائز نہیں ہے. غیبت بھی جائز نہیں ہے, چغلی بھی جائز نہیں ہے, تہمت بھی جائز نہیں ہے. اب وہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی مسلمان میں موجود, کسی شخص میں موجود برائی کو, عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا غیر موجودگی میں پیچھے سے, تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور تہمت یہ کہ کسی میں جو بات موجود نہیں ہے, جو عیب موجود نہیں ہے, وہ بات اس کے پیچھے سے یا سامنے سے کہنا, یہ تہمت ہوتی ہے. اسی طرح وہ چغلی, کسی کی ایسی بات دوسرے تک یعنی کہ لڑوانے کے مقصد کے لیے پہنچا دینا, تو اس طرح کی یہ ہے کہ چغلی, تو یہ لڑوانے کے لیے پہنچاتے ہیں تاکہ دونوں میں ٹھنے, غصہ ہو. چاہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے, ارے بھائی یوں بھی کہتا تھا, یعنی بھلے یہ سچی باتیں ہوں تب بھی یہ لڑوانے کے لیے پہنچانا غیبت ہے, تہمت ہے, معاف کیجیے چغلی ہے. اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو غیبت, چغلی, تہمت, ان کے بڑے سخت سخت عذابات ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور گھروں کے سکون اس میں برباد ہوتے ہیں, خاندان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں, خون خرابے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی باتیں پہنچانے سے. اگر ٹھیک ہے کسی نے آپ کے سامنے کسی کی برائی کی, تو اب یہ گندگی ہے, وہ جہاں اس کو رہنے تھے, دوسرے تک کیوں پہنچاتے ہیں کہ مزید گندگی پھیلے. اللہ کریم معاشرے میں اتحاد و اتفاق نصیب کرے. آمین.
اور ہم ایک اور نیک ہو کر دین کی خوب خدمت کریں. سبحان اللہ. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک جیلسی جو ہے یہ بھی اتفاق کو اور یونٹی کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتی ہے؟ یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کل تک تو غریب آدمی تھا، آج یہ ترقی کرتا جا رہا ہے. یوں اگر اس طرح کا آ رہا ہے آپس میں تو خاندان کے اندر جو ایک یونٹی ہوتی ہے وہ بھی ان باتوں سے ختم ہو سکتی ہے. وہ جیلسی یعنی حسد جی ہے نا. حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی میں جو نعمت کسی کے پاس ہے اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے ہاتھ سے جاتی رہے. یہ ہے جیلسی اور مجھے مل حسد. جائے. اور یہ بھی حرام ہے. اور نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو اس سے بھی ظاہر معاشرہ تو تباہ ہوتا ہی ہے. دنیا میں بھی نقصانات ہیں گناہوں کے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اللہ بچائے. جی کال.